ایک منافق تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب، انصار قبیلے کا تھا، انصار میں سے تھا منافق، ثعلبہ بن حاطب انصاری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تک اس کا نفاق واضح نہیں تھا، مسلمان تھا بظاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے یہ آپ کی گزر بسر کے لیے کافی ہے، آپ اسی پر اکتفا کرو، نیکی کرو، عبادت کرو۔ اگر مال و دولت بڑھ گیا تو آپ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے اور اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، فرائض سے رہ جائیں گے، اور پھر مال میں بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، وہ تم ادا نہیں کر سکو گی، لہذا جو دیا ہے اسی پر اکتفا کرو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ اس نے پھر اصرار کیا، جی نہیں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کروں، میں وعدہ کرتا ہوں، قسمیں اٹھا کر وعدہ کیا کہ آپ میرے لیے مال و دولت کی دعا کر دیں، میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اس وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور رد ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے، اس کی کوئی چند بکریاں تھیں، اللہ نے ان میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب بکریاں بڑھتی چلی گئی اور اتنی زیادہ تعداد میں کہ اب مدینہ شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، تو وہ بکریاں لی اس نے باہر مدینہ کے مضافات میں کسی پہاڑی کے دامن میں جا کر ڈیرا لگا لیا۔ اب وہاں سے مدینہ میں رہتے ہوئے تو پانچوں نمازوں میں حاضر ہو جاتا، لیکن وہاں جب چلا گیا تو ظہر اور عصر میں آتا، باقی پی گیا، باقی نمازیں گئی، حالانکہ وعدہ کر چکا تھا کہ آپ میرے لیے مال و دولت کی دعا کریں، میں اللہ کے حقوق ادا کروں گا۔ تو 2 نمازیں مسجد نبوی میں آ کر پڑھتا اور 3 گئی، اور وہاں بھی جب مال مزید بڑھنا شروع ہو گیا، دعا کی برکت تھی، بکری میں اور اضافہ، اس کے ساتھ اور مال بڑھنا شروع ہوا، دولت ریل پیل اور جانور خرید لیے، تو وہاں رہنا مشکل ہو گیا، تو تھوڑا دور وسیع جگہ پر مزید آگے جنگل میں چلا گیا، اور وہاں سے صرف ہفتے میں 1 دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا، باقی ساری نمازیں گئی، اور وہاں مزید مال بڑھا تو تھوڑا مزید آگے کھلے علاقے میں چلا گیا، مزید بڑا ڈیرا بنا لیا، تو جمعہ بھی فوت ہو گیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، تو آپ کے وہ بھیجے ہوئے عامل، وہ کارندے گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور اس آدمی سے بھی جا کے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا، تو کہنے لگا مجھے تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کافروں پر جزیہ لگایا جاتا ہے، اور کافروں پر جزیہ وہ تو کافر پر ہوتا ہے، مسلمان سے کیسا جزیہ؟ تو خیر تم جاؤ، میں سوچوں گا۔ وہ عامل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کارگزاری سنائی، تو آپ نے فرمایا افسوس ہے حاتب کے اوپر کہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی اس نے کیا کی ہے؟ خلاف ورزی کی، اس نے وہ وعدہ کیا کر دیا ہے؟ توڑ دیا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس کے نفاق کو واضح کیا گیا۔ اب یہ آیات نازل ہوئی، اس کا نفاق واضح ہو گیا، پھر وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ میری زکوٰۃ لے لیں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میں تو کیا، میرے بعد میرے خلفاء بھی آپ کی زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ اب اس نے توبہ کی، بہت زیادہ اس نے گڑ گڑانا شروع کیا، رونا شروع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی، چلا گیا واپس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زکوٰۃ لاتا رہا، لیکن اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔
کسی نے قبول نہیں کیا. یہ آیات نازل ہو چکی، ان آیات میں اس کے نفاق کو واضح کیا گیا ہے. لیکن آیات کی وضاحت سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھیں. سوال پیدا ہو سکتا ہے بھی، ہو سکتا ہے وہ دل سے توبہ کر رہا ہو، جب وہ گڑ گڑا رہا تھا زکوٰۃ بھی لے آیا تو اس کی زکوٰۃ لے لی جاتی. یہ سوال دل میں آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس نے دل سے توبہ کی ہو. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، عاقبہم نفاقا فی قلوبہم، نفاق اس کے دل میں ایسا نشان لگا چکا تھا کہ اب وہ نفاق کسی صورت میں اس کے دل سے نہیں نکل سکتا. یا تو وہ صرف جان بچانے کے لیے کہ بھئی مزید میری رسوائی نہ ہو، مزید میری تذلیل نہ ہو، وہ جھوٹ موٹ رو رہا تھا. نفاق اس کے دل میں پھر بھی موجود تھا، وہ دل سے زکوٰۃ ادا کرنے یا توبہ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات بندہ برائی کو کرتے چلا جاتا ہے یہ سوچ کر کے کل چھوڑ دوں گا، 2 بار کر کے چھوڑ دوں گا، تیسری دفعہ کر کے ہر بار یہی سوچتا ہے بس یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا. لیکن برائی ایسی چیز ہے کہ کرتے کرتے ایک موقع پر وہ بندے کی طبیعت اور عادت میں شامل ہو جاتی ہے، اور جب عادت بن جائے تو پھر سر جائے تو عادت جائے، پھر وہ برائی چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ نفاق پر رہا، جمع رہا، نفاق کرتا رہا تو وہ اس کی طبیعت اور عادت بن گئی. ایسی تذلیل اور رسوائی کے باوجود بھی اس کے دل سے نفاق نہیں نکلا. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ برائی، گناہ ہو جانا یہ تو ہر انسان سے ہو سکتا ہے، انسان معصوم نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ کو عادت نہیں بنانا چاہیے. جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے جان چھڑا لینی چاہیے، ورنہ اس گناہ سے بچنا اور توبہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ہم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ایسے وعدے کرتے ہیں جیسا اس نے کیا. بھئی ہم میں سے کتنے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں سے مال دلا دے، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا. دل ہی دل میں وعدے کر لیتے ہیں، اور اللہ سے دل میں کیا ہوا وعدہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، پھر مکر جاتے ہیں. جب دولت آتی ہے، مال آتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں. ہم نے بھی اللہ سے وعدے کیے تھے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کا کیا کریں گے، تعاون کریں گے، دین کے اوپر خرچ کریں گے. اس وقت تو خیالی وعدے کیے تھے، اللہ سے دل ہی دل میں وعدے کیے تھے، لیکن جب دولت آ گئی تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، جیسے وہ منافق بھول گیا. تو یہ عملی نفاق میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج بھی عام ہے. عملی نفاق موجود ہے اور یہ موجود رہے گا. اللہ نے فرمایا منہم من عاہد اللہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مراد وہی ہے ثعلبہ بن حاطب انصاری، کہ عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اگر اللہ ہمیں مال دے دے تو ہم صدقہ بھی کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نیک بھی ہو جائیں گے. ایسے تو وعدے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے ہیں. گناہ ایک جیسے بیماری ہوتی ہے نا، بیماری کی تباہ کن صورت یہ ہے، بندے کی زندگی اور جان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب بندہ بیماری کو بیماری نہ سمجھے، بیماری کو بیماری نہ سمجھے. کسی کو شوگر ہے مثال کے طور پر، وہ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتا تو ظاہر ہے وہ علاج نہیں کرے گا. علاج نہیں کرے گا تو چارپائی پہ آ جائے گا، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس کو بیماری سمجھتا ہے تو ظاہر ہے وہ علاج کرے گا. اگر بیماری ختم نہ بھی ہو پھر بھی چلتا پھرتا تو رہے گا. جب تک اللہ نے اس کی سانسیں رکھی ہیں چلنے پھرنے سے معذور تو نہیں ہوگا، زندگی عذاب تو نہیں بنے گی، روگ تو نہیں بنے گی نا. اسی طرح روحانی بیماریاں، گناہ روحانی بیماریاں، برائیاں روحانی بیماریاں ہیں
اگر بندے کے دل میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کا جذبہ موجود ہے تو یقیناً وہ اس سے جان چھڑانے کی تگودو بھی کرتا رہے گا، اس کا علاج بھی کرتا رہے گا، تو اس کی روح مرتی نہیں ہے، روح زندہ رہتی ہے۔ لیکن اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو روح مر جاتی ہے، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، برائی کو برائی